روحانی مولا چینل کے معزز اور پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے سورہ اخلاص سے حاضرات کرنے کا عمل۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانیں گے کہ حاضرات کیا ہوتی ہیں، کیسے کی جاتی ہیں اور اس سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ تاج محمد، روحانی مولا چینل میں خوش آمدید۔ معزز خواتین و حضرات، روحانیت میں عمل باموکل کا چلہ کرنا نہایت مشکل ترین عمل ہے، جس میں بہت ہی خاص قسم کی پرہیز اور مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جبکہ حاضرات کے عمل میں بھی محنت تو کرنا پڑتی ہے، لیکن عمل باموکل کی نسبت محنت کم ہوتی ہے۔ عمل کے متعلق ہدایات اور کام لینے کا طریقہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، سب سے پہلے عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ یہ سورہ اخلاص سے حاضرات کرنے کا عمل ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو سب سے پہلے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی۔ اجازت لینا کیوں ضروری ہے، اس پر میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ خالص قسم کا عرق گلاب اور تھوڑا سا ریو کوڑا درکار ہوگا۔ عرق گلاب کو اس طرح کی نان ٹرانسپیرنٹ بوتل میں ڈال دیں اور اسی بوتل میں تھوڑا سا روح کیوڑا بھی ڈال دیں۔ اس عرق گلاب والی بوتل میں سورہ اخلاص کا خاص نقش بھی ڈالیں، جو اس عمل کو کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نقش بنانے کا طریقہ بتانے لگ گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اجازت لینے کے ساتھ ہی آپ واٹس ایپ کے ذریعے نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب نوچندی جمعرات کی شب کسی ایسی تنہائی والی جگہ پر جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مدھم روشنی جلا کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 137 بار بسم اللہ سمیت سورۃ اخلاص کا ورد اس طرح کریں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر بار سورۃ اخلاص پڑھنے میں اللہ الصمد کی 3 مرتبہ تکرار کی جائے گی۔ ورد کرنے کے بعد عرق گلاب والی بوتل پر دم کر دیں۔ اسی طرح اس عمل کو 11 رات تک کریں۔ 11 رات میں عمل مکمل ہو جائے گا اور اب روزانہ اول آخر درود پاک پڑھ کر 41 بار سورہ ورد کر کے عرق گلاب والی بوتل پر دم کر دیا کریں، تاکہ عمل کی تاثیر برقرار رہے۔ عمل مکمل ہونے پر آپ کے پاس ایسی روحانی طاقت آ جائے گی جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ویسے تو یہ عمل 40 دن کا عمل ہے اور روزانہ تقریباً 2.5 گھنٹے کی پڑھائی ہے، لیکن اجازت لینے کی وجہ سے آپ کو یہ عمل صرف 11 دن تک کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، یہ تو تھا حاضرات کے عمل کو کرنے کا طریقہ۔ اب مختصر طور پر جانتے ہیں کہ حاضرات کیا ہے اور حاضرات سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے اور حاضرات کیسے کی جاتی ہیں۔ حاضرات ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ روحانی دنیا سے منسلک ہو جاتے ہیں، اور جب حاضرات کی جاتی ہے تو روحانی مخلوق آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ روحانی مخلوق سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مدد لے سکتے ہیں۔ ماضی و مستقبل کی معلومات، ہر قسم کی بیماری کا علاج، جادو ٹونا سے نجات کا طریقہ، زندگی کی رکاوٹیں اور بندش، آپ کے ساتھ کون مخلص ہے، کس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، پسند کی شادی میں موجود رکاوٹیں کیسے دور ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کی ہر قسم کی معلومات اور مسائل کا حل آپ کو حاضرات سے مل جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ حاضرات کرتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کو علم ہوتا جائے گا کہ حاضرات سے کیسے اور کن کاموں میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ حاضرات کیسے کی جاتی ہیں۔ جس عرق گلاب پر عمل کیا ہے، جب کبھی حاضرات کرنا ہو
تو کسی چھوٹے سے شیشے کے گلاس میں دم شدہ عرق گلاب میں سے تھوڑا سا عرق گلاب لیں اور عرق گلاب پر پوری توجہ کے ساتھ اپنی نظر جما کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر 21 بار بتائے گئے طریقے کے مطابق سورہ اخلاص پڑھیں اور عرق پر دم کر دیں اور کہیں شاہ جنات حاضر ہو۔ 1 بار 2 بار حد 3 بار اس طرح دم کرنے سے حاضرات کی حاضری ہو جائے گی، یعنی عرق گلاب میں آپ کو روحانی مخلوق نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جب روحانی مخلوق کی حاضری ہو جائے تو سب سے پہلے انہیں سلام کریں اور اپنا مقصد بیان کریں۔ آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا 100% صحیح اور تفصیلی حل مل جائے گا۔ ویسے اگر شروع میں حاضرات کسی بچے کے ذریعے سے کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جب موکلات آپ سے مانوس ہو جائیں تو تب آپ خود بھی حاضرات کر سکتے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو عرق گلاب کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ بس آنکھیں بند کر کے حاضرات کی نیت سے 21 بار عمل پڑھیں گے تو بند آنکھوں سے ہی فوراً حاضرات ہو جایا کرے گی، اور آپ کو جو بھی معلومات درکار ہوں گی وہ مل جایا کریں گی۔ حاضرات کا یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی ہر لحاظ سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ حاضرات سے کبھی بھی کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام لینے کی کوشش نہ کریں، ورنہ حاضرات رک جائے گی اور دوبارہ حاضرات بھی نہیں ہوگی اور نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور حاضرات ہمیشہ صبح 9 بجے سے 12 بجے تک کرنی چاہیے۔ موسم صاف ہونا چاہیے۔ نماز کے اوقات میں ہرگز حاضرات نہ کریں، کیونکہ روحانی مخلوق کا بھی یہ عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق حاضرات کے عمل کو کریں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔